سورج جس سمے جامنوں کے پیچھے پہنچتا تب فٹن میرس کالج سے لوٹ کر اپنی نپی تلی رفتار سے چلتی ندی کے پل پر آ جاتی تھی۔ یہ وقت عموماً جھٹپٹے سے ذرا بعد کا ہوتا تھا۔ ندی کے پل سے اتر کر ایک سیدھی شفاف سڑک یونیورسٹی روڈ کہلاتی تھی اور اس کے دونوں طرف دریا کے کنارے کنارے دو کچے راستے جاتے تھے۔ ایک راستہ پل سے اتر کر یونیورسٹی بوٹ کلب، آرٹ اسکول اور ندوۃ العلماء کی طرف جاتا تھا۔ دوسرا کچا راستہ کاٹھ کے پل کی سمت۔ یہاں سے ندی کے کنارے کنارے چاند باغ تک نئی کوٹھیاں بنی تھیں۔ یہ علاقہ ٹرانس گومتی، سول لائنز اور حیدرآباد کہلاتا تھا۔ یہاں بے شمار نئے سیمنٹ کے مکان تھے۔ چند پرانی کوٹھیاں بھی تھیں جیسے کالا کنکر ہاؤس اور سنگھاڑے والی کوٹھی، اور آگے بڑھ کر نشاط گنج کی بستی تھی۔ موتی محل برج سے آگے بڑھ کر میرس کالج تھا اور قیصر باغ کی بارادری اور قیصر باغ۔ اس کے آگے امین آباد پارک تھا اور امین الدولہ پارک اور شہر اور جھاؤ لال کا پل، اور پھر سڑکیں نخاس اور چوک کی طرف جاتی تھیں جہاں میڈیکل کالج تھا اور ہسپتال، شاہ مینا کی درگاہ اور امام باڑہ آصف الدولہ، مچھی بھون اور امام باڑہ حسین آباد، وہیں اکبری دروازہ تھا اور گول دروازہ۔ یہ سارا علاقہ پرانا لکھنؤ تھا۔ گنگا دین کوچ کیمپس پر بیٹھا مزے میں سر جھکائے چلا جاتا۔ بٹیا سنگھاڑے والی کوٹھی نہیں چلیے گا؟ وہ جھک کر دریافت کرتا۔ یہ کہانی اب یہاں سے میں سنا رہی ہوں، طلعت نے کہا۔ داستان گوئی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، میری سمجھ میں ایک طریقہ بھی نہیں آ رہا۔ کون کردار زیادہ اہم ہے؟ قصہ شروع کہاں سے ہوا؟ جی ہاں، قصہ شروع کہاں سے ہوا؟ کلائمیکس کہاں تھی؟ ہیروئن کون تھی اور اس کا انجام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہیرو کون تھا؟ اس داستان کو سننے والا کون ہے اور سنانے والا کون؟ میرا بڑا بھائی کمال ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ ایک دن بیٹھ کر وہ یہ سب طے کرے گا۔ کمال اب تک کچھ بھی طے نہیں کر پایا۔ پھر چمپا باجی سے پوچھنے بھلا کون جائے؟ ہاں چلیں گے، میں گنگا دین کو جواب دیتی۔ جاڑوں میں شام کو سورج بہت جلد غروب ہو جاتا، چنانچہ فٹن بڑھتی ہوئی مدھم کھنکی میں سے 6-7 بجے پل پر آ جاتی۔ بٹیا، نرملا بیٹیا کے ہاں نہیں چلیے گا؟ گنگا دین کوچ باکس پر بیٹھے بیٹھے کاہلی سے پوچھتا، اور پھر فٹن سڑک کے نشیب میں اتر کر ایک دھچکے کے ساتھ سنگھاڑے والی کوٹھی میں داخل ہو جاتی۔ یہ لو بھین، تمہارا آمد نامہ دے گئے ہیں، لاج برساتی کی چھت پر سے آواز لگاتی۔ بھین یعنی شنکر سریواستو یونیورسٹی میں تھا اور فارسی میں ایم اے کر رہا تھا۔ نرملا برجی میں کتھک کا کوئی نیا توڑ شروع کر دیتی۔ اے ذرا آ کر چھپ تال تو بجا دینا، وہ برجی کے کسی دروازے میں سے منہ نکال کر کہتی۔ ان کی اماں ٹھاکر دوارے میں چراغ جلانے کے بعد دوسری برجی میں سے آواز دیتی، اری باؤلیوں، پہلے کھانا تو بھتر لیو۔ نرملا کی بڑی بہن لاج اطمینان سے آلتی پالتی مار کر برآمدے میں ندی کے رخ بیٹھ جاتی۔ اب یہ بتلاؤ کہ گیان نے کسم کو کیا جواب دیا؟ میرس کالج کی سیاست شروع ہو جاتی۔ لاج وہاں سے 5th ایئر پاس کر چکی تھی اور اب BA کے بعد اس کا بیاہ ہو جائے گا۔ راج کماری شیو پوری لاہور جا رہی ہیں۔ لاہور؟ ارے باپ رے باپ، لاہور بہت دور تھا، بالکل دوسرا کرہ کہیے۔ ایسا ہی تھا جیسے کہہ دیتے راج کماری سنگاپور جا رہی ہیں۔ لا مارٹیر میں نرملا میری ہم جماعت تھی، ہم دونوں 2 سال بعد سینئر کیمبرج کریں گے۔ کتنی عجیب بات، یعنی ہم میں سے ایک لاہور جا رہا ہے؟ ارے واہ، اس نے سوچتے ہوئے کہا، میرا بھی بڑا جی چاہتا ہے کہ انوکھی انوکھی جگہ دیکھوں۔ اس نے گویا اپنے خطرناک ارادوں کا اظہار کیا۔ پنجاب ہے نا، وہاں ان کی ایک یونیورسٹی بھی ہے، اس میں وہ ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، اس میں سنا ہے میوزک کی کلاسیں کھلنے والی ہیں، اس میں راج کماری اپنے پڑھایا کریں گی، مگر ابھی تو وہ کنگ کالج تھا جس میں ہم سب کے بڑے بھائی اور بہنیں پڑھتے تھے۔ وہ تو ایک قسم کا اندرلوک تھا جہاں اپنا دماغ ہی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ الجبرے پر سے سر اٹھا کر اکثر ہم لوگ حساب لگاتے،
1 2 3 4 5 پورے 5 سال بعد ہم اس اندرلوک میں پہنچ سکیں گے. ابھی تو ہم نے ہائی اسکول بھی نہیں کیا تھا. بڑے آغا صاحب نے آج گایتری نگم کو پھر ڈانٹ پلائی. تھیوری کی کلاس کے لیے لیلا دیدی آئی تھیں. سنا ہے اب کے سے 3rd ایئر کے ایکسٹرنل ایگزامز ونائک راؤ پٹوردھن ہوں گے. ارے ہائے، وہ بڑے سخت آدمی ہیں. وائوا میں انہوں نے میرا پٹرا کر دیا تھا. لاج کہتی سارے ہندوستان میں میرس کالج کی طرح کا کوئی اور ادارہ نہ تھا. 5 سال کا اس کا کورس تھا، MBBS کی طرح سخت. اس کے بعد کہیں جا کر بیچلر آف میوزک کی ڈگری ملتی تھی. اب اسے یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا اور بھٹکنڈے یونیورسٹی آف ہندوستانی میوزک کہلاتا تھا. گیان، راج لیلا، راج کماری، یہ سب لڑکیاں اب اسٹاف پر تھیں. 3 سال قبل ریڈیو اسٹیشن کھلا تھا. یہ سب لوگ وہاں جاتے. کلاسیکل میوزک، موسیقی اور ڈراموں کے لیے ریڈیو اسٹیشن سارے ملک میں مشہور تھا. اب کمال اپنے کونے میں سے اٹھ کر باہر آیا اور بالکنی کے ایک ستون سے ٹک گیا، گویا تلت کی بات ختم کرنے کا انتظار کرتا ہو. اس کے بعد اس نے گویا کیوں لے کر کہنا شروع کیا، بھیا صاحب جو میرے چچزاد بھائی تھے، میرے بہنوئی بھی ہو سکتے تھے. بچپن سے میں یہی سنتا چلا آیا تھا. بھیا صاحب جب جوان ہو کر لکھ پڑھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے تب اپی کو بیاہ کر لے جائیں گے. میرا کوئی سگا بھائی نہ تھا. میں بچپن سے بھیا صاحب پر عاشق تھا. وہ میرے ہیرو تھے. میرے لیے گری کوپر اور اشوک کمار سے اونچا درجہ رکھتے تھے. بھیا صاحب نے مجھے سینئر کیمبرج کے امتحان کے لیے مار مار کر ریاضی پڑھائی تھی. ان کی دل سے اتری ہوئی ٹائیاں میں بڑے چاؤ سے خود پہن لیتا تھا. بھیا صاحب جو کتابیں پڑھتے وہی میں پڑھتا. ان کو بیٹی ڈیوس سے نفرت تھی. میں نے بھی بیٹی ڈیوس کی فلم دیکھنے سے توبہ کر لی. پہلے وہ فارورڈ بلاک میں تھے، مجھے نیتا جی کا فلسفہ سمجھایا کرتے. میں بھی ان کے ساتھ جلسے جلوسوں سے واپس آ کر رات کو سوتے میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگایا کرتا. پھر جب بھیا صاحب نے مقابلے کے امتحانوں میں بیٹھنا شروع کیا، میں نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کی پڑھائی میں خلل نہ ہو، ان کے کمرے کی طرف کوئی نہ جائے. وہ عموماً لان پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، سیمل کے درخت کے نیچے. بھیا صاحب برسوں سے ہمارے یہاں رہتے آئے تھے. دراصل کسی کو اس کا احساس نہ تھا کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں سے مختلف کوئی چیز ہے. جب چچا ابا کا سوئٹزرلینڈ میں اچانک انتقال ہو گیا، وہ بھیا صاحب سے ملنے وہاں گئے ہوئے تھے. اس وقت بھیا صاحب لوزان کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے. ان کو سوئٹزرلینڈ سے واپس بلا لیا گیا. بھیا ممبئی سے سیدھے ہمارے یہاں الموڑے پہنچے تھے. ابا میاں ان دنوں الموڑے میں تعینات تھے. برساتی میں وہ فل بوٹ پہنے کھڑے تھے. اپنے سوئس اسکول کے سبز اور سیاہ دھاریوں والے مفلر میں ان کا چہرہ تقریباً چھپا ہوا تھا. ان کی آنکھوں کے پیوٹے روتے روتے سوج گئے تھے اور ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی. اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روک کر انہوں نے مجھے اور اپی کو اپنے قریب بلایا اور ہم دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. تلت اس وقت بہت چھوٹی تھی اور گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ الائچی کے درخت پر چڑھی ہوم ورک کر رہی تھی. الائچی کا درخت ہم لوگوں کی زندگیوں میں خاص اہمیت رکھتا تھا. یہ پہلو کے برآمدے کے قریب تھا. اس کے سامنے لان تھا. اس درخت پر بیٹھ کر ہم اسکول کا کام کرتے، اکثر کھانا بھی وہیں کھاتے. جاڑوں میں اسی کے نیچے اسنو مین بنایا جاتا. اس کے بعد سے بھیا صاحب مستقلاً ہمارے یہاں رہنے لگے. بابا ان کو دیکھ کر جیتے تھے. ممی ان پر عاشق تھیں. ان کی امی کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا. سارا کنبہ، ساری برادری، سارا قصبہ ان کے نام کی مالا جپتا. بھیا صاحب چچا ابا مرحوم کی اکلوتی اولاد تھے. ہمارے آبائی قصبے کلیان پور میں، جو گھاگھرا کے کنارے آباد تھا، تالاب کے کنارے ایک پھوس کا بنگلہ تھا جس میں چچا ابا کبھی کبھی آ کر رہا کرتے تھے. بھیا صاحب بھی یورپ سے لوٹ کر جب قصبے پہلی بار گئے تو اس جنگلے میں جا کر رہے. یہ بنگلہ چھوٹی بارادری کہلاتا تھا اور اس کے برآمدے میں بیٹھ کر بھیا صاحب موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتے. خاندان کو ان سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں. یہ بھی اپنے مرحوم بابا کی طرح نام پیدا کریں گے، بڑے آدمی کہلائیں گے.
گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھیا صاحب لا مارٹنر کالج میں داخل کر دیے گئے، جو 150 سال قبل نواب آصف الدولہ کے مقرب خاص جنرل کلاڈ مارٹن فرانسیسی کے روپے سے یورپین لڑکوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس داستان کے ہیرو کیا بھیا صاحب ہیں؟ میں کہانی سنانے بیٹھا ہوں تو کرداروں کے متعلق بھی تو طے کرتا چلوں۔ سوچتا ہوں بھیا صاحب میں ہیرو والی ساری خصوصیات موجود تھیں۔ اب تک جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا ہے، تم سمجھدار ہو، خود ہی تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایسا رومانی پس منظر ہیرو کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ہیرو لوگ چارلس بوائر ہوتے ہیں۔ اگر تم قدامت پسند تماشائی نہیں ہو تو تم کو یہ جان کر بڑی جھنجھلاہٹ ہوگی کہ بھیا صاحب بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے ڈرتے ڈرتے نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دینی پڑتی ہے کہ بھیا صاحب اینڈ مین چارلس بوائر تھے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے شروع میں ان کا لب و لہجہ بھی بالکل فرانسیسی تھا۔ جب وہ تے اور دال کے تلفظ کے ساتھ رک کر انگریزی بولتے تو مت پوچھو کہ کس طرح ایزابلا تھوبرن کالج کی لڑکیوں کے دلوں پر چھریاں چلتی رہیں۔ اپی تو وہ اس افسانوی قسم کی امزاد بہن قطعی نہیں تھی جو اپنے اس طرح کے کزن لوگوں کے لیے پکوان بناتی یا پل اوور بنتی وغیرہ وغیرہ۔ پل اوور بننے والی بات، اس طرح کے مشغلے میں نے اردو افسانوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان امزاد بہنوں کے ہوتے ہیں۔ اپی لا مارٹنر گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھیں، جو نجف اشرف کے قریب ندی کے دوسرے کنارے پر خورشید منزل میں تھا۔ پہاڑی کی ڈھلان پر خورشید منزل کی اونچی عمارت جو نواب سعادت علی خان نے 150 سال گزرے اپنی بیگم خورشید زادی کے لیے بنوائی تھی۔ اکثر جب بنارسی باغ جاتے ہوئے پل سے اتر کر اس اسکول کے سامنے کی خاموش سایہ دار سڑک پر سے گزرتا تو اپی مجھے قلعے کے کسی دریچے میں کھڑی کسی لڑکی سے باتیں کرتے نظر آ جاتی۔ اس منظر میں بڑا ناقابل بیان سکون رچا تھا۔ بھیا صاحب ہرے بھرے کنجوں، طویل بل کھاتی شفاف سڑکوں اور باغات کے اس سلسلے کی دوسری طرف لڑکوں کے لا مارٹنر کالج میں پڑھتے تھے۔ کالج کی وسیع تالاب کے کنارے وہ اپنے انگریز ہم جماعتوں کے ساتھ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ فرانسیسی لہجے میں باتیں کرتے، ٹہلتے یا کبھی کبھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ ان کی طبیعت میں جو دھیما پن، جو کھوئی کھوئی اداسی تھی، اس نے ان کو اور زیادہ رومانٹک بنا دیا تھا۔ دیکھیے، میں عرض کروں، مجھے اس لفظ رومانٹک سے دلی نفرت ہے۔ یہ کوئی میں خواتین کے رسالے کے لیے بلاقصات ناول نہیں لکھ رہا ہوں جس میں سوا چاندنی رات اور گلاب کے شگوفوں اور والکس کی موسیقی کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور جن کا ہیرو اچھا خاصا ہسپانوی بل فائٹر نظر آتا ہے۔ اسے حسن اتفاق کہیے اور بحیثیت قصہ گو میری بدقسمتی کہ بھیا صاحب فرانسیسی لہجے میں بات کرتے تھے اور لا مارٹنر میں پڑھتے تھے اور دھیمی دھیمی آواز میں ہنستے تھے۔ سینئر کیمبرج کے بعد بھیا صاحب انٹرمیڈیٹ کے لیے کالون تعلقدار کالج میں آ گئے، جو ہمارا خاندانی کالج تھا اور جہاں ہمارے گھرانے کے افراد کئی پشتوں سے پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میرے اور ہری شنکر کے باپ دادا سب نے یہیں پڑھا تھا۔ یہاں بھیا صاحب دوسرے ڈیکیڈنٹ رئیس زادوں کے ہمراہ شہ سواری کرتے اور ستار بجاتے۔ سال بھر بعد وہ سڑک عبور کر کے کنگ کالج میں داخل ہو گئے اور کئی برس تک یونیورسٹی کے ورندہ بن کے کنہیا بنے رہے۔ اپی اور بھیا صاحب ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ ان دونوں کی الگ الگ ٹیمیں تھیں۔ اپی بھیا صاحب کے دوستوں میں کیڑے ڈالتی، یہ اپی کی سہیلیوں کی نقلیں اتارتے۔ ان دونوں میں ہمیشہ تلے اوپر کے بہن بھائیوں کی طرح لڑائی ہوا کرتی۔ لاجوتی سریواستو آپی کی سب سے پیاری گویا تھی۔ یہ میرے چہیتے جان کے ٹکڑے دوست ہری شنکر کی بہن تھی۔ جانے کیوں پر اکثر ایسا ہوا کہ چمپا باجی کا ذکر سنتے ہی لاج ایک دم چپ ہو جاتی۔ اپی بے پرواہی سے بیٹھی ہنستی رہتی، ہری شنکر بے وقوفوں کی طرح سگریٹ سلگانا شروع کر دیتا۔ چمپا باجی ہم میں سے کسی کی ٹیم میں شامل نہ تھی، یہ سب سے الگ تھیں، ہمارے لیے کافی اجنبی تھیں۔ ہم سب جنم جنم سے ایک دوسرے سے منسلک تھے، ایک ہی پس منظر اور ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چمپا باجی کے پس منظر سے ہمیں واقفیت نہیں تھی۔ مجھے اکثر یہ قوی شبہ ہوا کہ چمپا باجی مڈل کلاس ہیں۔
جب بھیا صاحب لا کر رہے تھے اس وقت چمپا باجی نے بنارس سے آ کر IT کالج میں داخلہ لیا۔ یہ سن 1941 عیسوی تھا۔ اپی لا مارٹنیر اسکول سے ایزابلا تھوبرن کالج آ چکی تھیں۔ بھیا صاحب ایک کے بعد ایک مار کے سر کرتے رہے۔ یونیورسٹی کی محفلیں، سوسائٹی کے ڈرائنگ روم، ہر میدان میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے ADC کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا، نہایت عقیدت سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ جس سال اپی نے تعلیم ختم کی اسی سال بھیا صاحب اور اپی کی شادی کی بات ٹوٹی۔ اب میں من میں ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جس تفصیل اور وضاحت سے میں اس زمانے کی یہ کہانی دہرانا چاہتا ہوں اس میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بادشاہ باغ کا شاہی کے وقت کا پھاٹک جس میں یونیورسٹی پوسٹ آفس تھا، پھولوں کے تختے، ان سب چیزوں کی میرے لیے بے اندازہ اہمیت ہے۔ تم کو یہ تفصیلات بے معنی اور شاید مضحکہ خیز بھی معلوم ہوں گی، جبھی تو کہانی سنانا کوئی آسان کام نہیں۔ پلاٹ کا توازن، مکالمات کی برجستگی، غیر ضروری جزیات سے احتراز، یہی سب تو فن افسانہ نگاری کی تکنیک کہلاتا ہے۔ اور کیا تکنیک میں کوئی ہاتھی گھوڑے لگے ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے اس فضا، اس ماحول اور اس وقت کا سارا تاثر، ساری خواب آگئی کیفیت دوبارہ لوٹ آئے، کسی طرح تمہارے ذہن میں منتقل ہو جائے۔ یہ کمیونیکیشن ہے اور بڑی مشکل چیز ہے۔ میں آرٹسٹ نہیں ہوں، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، تلش شاید ایسا کر سکے۔